بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم. اور آپ سب کو میری جانب سے، میرے گھر والوں کی جانب سے بہت بہت عید مبارک، عید کی خوشیاں مبارک. تو عید تو یہ فرسٹ ٹائم میں نے ایسی عید دیکھی ہے جو اتنی ٹینشن میں اور اتنی دکھ کی عید ہے یہ. تو ابھی ہمارے پاکستان میں ایک بہت بڑا حادثہ بھی ہوا جس کا تہ دل سے بہت دکھ ہے سب کو، اور ہم سب نے ان کی مغفرت کی دعا کری. اللہ پاک ان کو جو ہے مغفرت کرے، ان کو جنت الفردوس میں اونچا مقام دے، آمین ثم آمین. اور عید پہ تو اپنے جو بچھڑے ہوئے ہوتے ہیں ان کی بہت یاد آتی ہے. ویسے تو آتی ہے مگر عید والے دن تو حد سے زیادہ یاد آتی ہے. اور صبح ہوتے ہی جیسے ہمیں جو عید کی اتنی خوشی ہوتی ہے کہ عید آ رہی ہے، تو صبح ہوتے ہی ایک دل عجیب سا ہو جاتا ہے. اور میں تو عید والے دن جب بھی عید آتی ہے میں تو بہت زیادہ روتی ہوں، اور اتنا دکھ ہوتا ہے کہ جو ہم سے بچھڑ گئے وہ ہم ان سے نہیں مل سکتے، نہ ہم ان سے بات کر سکتے ہیں. تو یہ نہیں ہے کہ انسان کو کوئی دکھ ہی نہیں ہوتا یا کوئی ٹینشن نہیں ہوتی، سب کے ساتھ ہی ٹینشن اور دکھ ہوتے ہیں. اور یہ دنیا ہے، دنیا میں اللہ پاک جب کوئی دکھ دیتا ہے تو انشاءاللہ پھر خوشی بھی دیتا ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ سے بس یہ اچھا گمان کرنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی خوش ہے تو اسی وہم میں رہے کہ ہمیں کوئی دکھ نہیں ہوگا. تو یہ زندگی ہے، زندگی میں جو ہے انسانوں پہ ہی آزمائشیں آتی ہیں، اور اللہ پاک سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک یہ زندگی ہماری جو ہے تیری امانت ہے، وہ جب چاہے وہ ہم سے لے سکتا ہے. ہم تو بس دنیا کے اندر اپنے اعمالوں کو بنانے کے لیے آئیں، اور جتنی زندگی ہو تو انسان کو جینا ہے. مگر سب لوگ جیسے یہ کہتے ہیں کہ میرے چہرے پہ بہت اطمینان ہوتا ہے، تو وہ یہ ہے کہ مجھے اللہ کے اوپر بھرپور بھروسہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ جو اللہ تعالیٰ نے ابھی ہمیں اس آزمائش میں ڈالا ہوا ہے تو ہم ضرور نکلیں گے اس میں سے. اور آزمائش تو چاند اور سورج پہ بھی آتی ہیں، ان پہ بھی گہن لگتا ہے، سمندر میں بھی آتی ہیں، زمین پہ بھی آتی ہیں. تو جو ہم انسان ہیں، ہم پر بھی آزمائشیں آتی ہیں، ہر طرح سے آتی ہیں. مگر اللہ سے اچھا گمان کرنا چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں ہر آزمائش میں پورا اتارے، اور کوئی بھی ایسا دکھ نہ دے جو ہم سے برداشت نہ ہو سکے، کوئی ایسی تکلیف نہ دے. کوئی ایسی تکلیف بھی آئے تو اپنی رحمتوں سے بس پتہ ہی نہ چلے اور وہ تکلیف ختم ہو جائے. اور کوئی بیماری ہو تو وہ بھی جو ہے وقتی طور پہ آئے اور جلدی سے اچھی ہو جائے. اللہ پاک سے ہر وقت اچھی دعا کرنی چاہیے تو اللہ پاک اچھا ہی کرے گا. میری عادت ہے، میں اپنے دکھ زیادہ شیئر نہیں کرتی کسی کے ساتھ. جب بہت زیادہ مجھے برداشت سے باہر ہو جاتا ہے تب میں اپنے بچوں سے بھی کہتی ہوں، ورنہ میں نہیں کرتی. میں اپنے کام میں لگی رہتی ہوں اور کوشش کرتی ہوں. اور آپ نے دیکھا ہوگا میں حد سے زیادہ اپنے آپ کو بیزی رکھنے کی کوشش کرتی ہوں. تو جب میں بیزی ہوتی ہوں تو میرا دماغ بھی تھوڑا سا جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے، ڈائیورٹ ہو جاتا ہے. کہ جب انسان فالتو بیٹھتا ہے یا بے مقصد کا سوچتا ہے تو پھر بہت ساری سوچیں آنے لگ جاتی ہیں اور انسان عجیب ہی پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے. تو میں کوشش کرتی ہوں اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ بیزی رکھنے کی، تاکہ جو سوچیں ہیں وہ میرے اوپر نہیں آئیں. کیونکہ سبھی ہوتے ہیں، انسان بہت زیادہ سینسیٹیو ہوتے ہیں. اور ابھی ہر گھر میں جو ہے کافی، میرے خیال میں ہر گھر میں ہی ہوتی ہے کوئی نہ کوئی، کسی نہ کسی بات میں ٹینشن ہوتی ہے. کسی کے کوئی کام کی وجہ سے کوئی پریشان ہے، کوئی کسی کی وجہ سے پریشان ہے. اور میں یہی کہوں گی کہ گھبرانا نہیں چاہیے، اللہ سے اچھی دعا کرنا چاہیے ہر وقت کہ اللہ پاک جب رات ہے تو دن بھی آئے گا، اور دن بھی ہمیں اچھا سا اللہ پاک دکھائے گا. صبح اٹھتے ہی میں شکرانے کی نفل پڑھتی ہوں، شکرانے کی کہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے ہمیں آج زندگی دی اور آج کا دن بھی ہمیں دیکھنے کو نصیب کیا. میرے تو ماشاءاللہ میرے 6 بھائی تھے. 6 بھائی میں سے میرے 4 بھائی جو ہے مجھ سے بچھڑ گئے، اور ایک بھائی تو میرے ابھی تقریباً 4-5 مہینے ہوئے ان کی ڈیتھ ہوئی. اور جوان جہان میرے بھائی گئے. میرا بھانجا گیا 27 سال کا. جو دکھ جو ہے وہ میرا بہت زیادہ دکھ ہے. میری امی، میرے ابا اور میری 2 بھابیاں جو ہیں ابھی ہیں ماشاءاللہ حیات. میری 4 بھابیاں جو ہیں وہ اس دنیا سے چلی گئیں. تو یہ دکھ کتنے زیادہ ہیں، جو ہمارے فیملی ممبر تھے اتنے زیادہ ایک ایک کر کے ہم سے جدا ہو گئے. اور ابھی ایک میری بھابھی کا لاہور میں رہتی ہیں، ان کا ابھی ڈیتھ ہوئی جو لاک ڈاؤن کی وجہ سے میں نہیں جا سکی. مگر میں نے آپ لوگوں سے اس لیے شیئر نہیں کری کہ ہر لوگ جو ہیں آج کل اتنے پریشان ہیں، اور سبھی کوئی نہ کوئی ٹینشن میں لگے ہیں. کوئی کسی بیماری کی وجہ سے، کوئی کسی
پیسوں کی وجہ سے، کوئی آپس کے جھگڑوں کی وجہ سے، کوئی جائیداد کی وجہ سے، کوئی بے مقصد کی باتیں. تو میں آپ لوگوں کو پریشان نہیں کرنا چاہتی کہ میرے ساتھ یہ ہوا یا یہ ہوا، مگر میں نے اپنے سارے دکھ اپنے اندر سمو کے آپ لوگوں کے سامنے میں آتی رہی، ہنستی رہی. کبھی میں نے آپ لوگوں کو یہ ظاہر نہیں ہونے دیا کہ میں اندر سے دکھی ہوں. تو اندر سے تو سبھی دکھی ہوتے ہیں، مگر یہ دنیا ہے، ہمیں اس کے ساتھ چلنا ہے. اپنے بچوں کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، اپنے گھر والوں کو بھی دیکھنا ہوتا ہے. اگر ہم سارا دن اسی طرح سے ہم اپنی پریشانیاں بچوں کو بتاتے رہیں گے یا روتے رہیں گے تو بچے بھی ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. تو دکھ تو میرے اپنی جگہ ہے، مگر میری عادت ہے کہ میں درود پاک پڑھتی رہتی ہوں اور ان کو بخشواتی رہتی ہوں. اپنے ساس سسر، میرے جیٹھ اور جو بھی اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان سب کے لیے میں دعائیں مغفرت کرتی ہوں. اللہ پاک جو ہے ہماری دعاؤں کو سنے گا. اور ابھی جو وبا آئی ہوئی ہے انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھی جلد سے جلد دنیا سے اللہ پاک ختم کر دے گا. یہ بھی اللہ کی طرف سے آزمائش ہے. اور جو سب لوگ اتنے پریشان ہیں تو آپ لوگ گھبرائیں نہیں، اللہ پاک سے اچھی امید رکھیں. 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ پاک ہم پر اپنا رحم و کرم کرے، ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ضرور جو ہے ہماری مدد کرے گا. اور عید جو ہے عید کی ہمیں ہوتی ہے خوشی، وہ اس لیے ہوتی ہے کہ ماہ رمضان کا مہینہ ہے، اس میں قرآن پاک اللہ پاک نے جو ہے کمپلیٹ ہوا اس کے اندر، اور ہمیں روزے دیے. اور اللہ کا شکر ہے ہم نے ماہ رمضان کے پورے روزے رکھے. اس نے اتنی ہمیں سعادت نصیب کری، اتنی ہمیں ہمت دی کہ گھر کے کام بھی تھے اور بڑے ٹف روزے تھے، لمبے روزے تھے، گرمیوں کے روزے تھے، مگر اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمت دی اور اتنی ہمیں توفیق بخشی کہ ہم نے نمازیں تراویحاں اور روزے بھی رکھے. تو روزے کے بعد جو دن آتا ہے، روزے کمپلیٹ ہو جاتے ہیں تو اس دن کا نام ہے عید. تو اس دن ہمیں جو ہے 2 رکعت نماز نفل پڑھنی چاہیے شکرانہ کی. تو عید میں ہم کیا کرتے ہیں، بس جو ہمارے ملنے والے آتے ہیں ان کے لیے جو ہم روزانہ کھانا بنا دیتے ہیں، کیونکہ مہمان جو بھی آتا ہے تو اس کے لیے تو پکتا ہی ہے کھانا، گھر کے لیے بھی بنتا ہے. اور اس میں کوئی فنکشن نہیں ہے، کوئی ایسی دھوم دھڑکا ہے، کوئی گانے بجانے نہیں کر رہا ہے. بس یہ ہے کہ گھر کے اندر جو بھی آتا ہے، میری بیٹی آتی ہے، میری دوست ہے، جو ملنے والے آتے ہیں مجھ سے ملنے کے لیے آتے ہیں، اور جو بھی آتا رہتا ہے تو ہم اس کو عزت دیتے ہیں. کوئی ایسا نہیں ہے. اور اللہ کا شکر ہے ہمارے پاکستان میں تراویح بھی ہوئیں آج ماشاءاللہ سے عید کی نماز بھی ہوئی. اور اس قدر ماشاءاللہ سب نے جوش خروش سے نماز ادا کرنے کے لیے گئے. تو لوگوں کو عقیدہ ہے کہ اللہ پاک جو ہے وہ کرم کرے گا. اور ہماری زندگی اللہ کی امانت ہے، وہ جس طرح چاہے وہ ہم سے زندگی چھین سکتا ہے، مگر کوشش کرنی چاہیے، یہ دعا کرنی چاہیے اللہ پاک سے کہ اللہ پاک تو ہمیں عزت کی زندگی دینا اور عزت کی موت دینا. یہ دنیا تو فانی ہے، یہاں پر ہم آئے صرف مہمان بن کے. یہ زندگی اس طرح گزارنی چاہیے کہ یہاں ہم اپنے مہمان بن کے آئیں، اور ہمیں زندگی سے دل نہیں لگانا چاہیے، مگر ایسا کام بھی نہیں کرنا چاہیے جس سے کسی کی دل آزاری ہو، جس سے کسی کو تکلیف ہو، جس سے کوئی پریشان ہو جائے، جس سے کوئی جو ہے اتنا افسردہ ہو جائے ہماری باتوں سے. تو میں آپ لوگوں سے یہی کہوں گی کہ آپ لوگ اپنا خیال رکھیے گا، اور کوئی کسی کی بات ہو اس کو درگزر کر دیں، ایک دوسرے کا احترام کریں، ایک دوسرے سے پیار محبت سے بات کریں، اپنے ماں باپ کا خیال رکھیں، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں. یہ رشتے بہت انمول ہوتے ہیں. تو جب یہ ہم سے دور ہوتے ہیں بعض لوگوں کو تب ان کی قدر ہوتی ہے، تب وہ احساس کرتے ہیں کہ واقعی یہ رشتے کتنے قیمتی اور کتنے انمول رشتے ہیں. تو اسی بات کے ساتھ آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گی. اور بس اب جیسی بھی یہ ہماری عید آئی ہے، اللہ پاک آئندہ ہمیں بہت اچھا زیادہ خوشیاں دکھائے اور سب کو زندگی دے. تو آپ لوگ اپنا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. میری دعائیں آپ لوگوں کے ساتھ ہیں. اللہ حافظ.